ویلکم بیک. آج میرے مہمان ڈاکٹر محمد افضل خان ہیں جو کہ میٹلرجی انجینئر ہیں اور ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ انہوں نے بھی پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے حصول میں بہت کام کیا. 20 سال کی ان کی رفاقت ہے اور اس حوالے سے آج ہم ڈفرینٹ باتیں ان سے کر رہے ہیں کیونکہ آج کا دن جو ہے ڈاکٹر اے کیو خان دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور ہم ان کی بلندی درجات کے لیے دعاگو ہیں. اللہ تعالیٰ محسن پاکستان کو ان کے ساتھ جڑے ہر اس انسان کو جس نے کنٹریبیوٹ کیا, جس نے کوئی نہ کوئی حصہ ڈالا اور پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر دفاعی پوزیشن جو ہے وہ دی کہ ہم آج ایک اسلامی ایٹمی ملک ہیں. سو اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت سی اس کی جسے کہتے ہیں اس کے بدل دے اور بہترین اجر دے اور بلندی درجات عطا فرمائے. سو ڈاکٹر صاحب, کیسا فیل ہوتا ہے یہ ٹو بی پارٹ آف اے ٹیم کہ جس نے نیشن کی, قوم کی زندگی میں ایک ڈسائسو رول پلے کیا ہوا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب کے جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی, پھر بیچ میں بجلی چلی گئی تھی, کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی روٹین تھی کہ وہ صبح اٹھ کے نا وہ تلاوت کرتے تھے, قرآن شریف پڑھتے تھے, پھر وہ سیدھا وہ پنڈی آفس جاتے تھے. وہاں جتنے بھی فائل ورک تھا, ڈاکومنٹیشن تھی اور میٹنگس تھی وہ کرتے تھے. اس کے بعد وہ کوٹا آتے تھے. اچھا کوٹا میں پہلا کام یہ کرتے تھے کہاں کہاں پرابلم ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنیکل پرابلم کہہ لیں یا یورینیم کی پرابلم کہہ لیں یا ڈویژن کی پرابلمس ہو, ان کو وہ حل کرتے تھے. پھر وہ ایک کھانے کا ٹائم ہوتا تھا, کھانا کھا کے پھر وہ ایک چکر لگاتے تھے. اچھا اتفاق سے بائی چانس کئی دفعہ وہ مجھے بلا لیتے تھے, باقی لوگ بھی ساتھ ہوتے تھے, بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے, تو واک کر رہے ہیں, کبھی اس ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں, کبھی اس میں, وہ جا کے وہ خود پرسنلی لوگوں سے پوچھتے تھے جو لوگ کام کر رہے تھے کہ کیسے کام ہو رہا ہے, کیا مشکلات ہے, کیا پرابلمس ہیں, کیا چاہیے تمہیں, یہ آخری چیزیں پوچھتے تھے. یہ میں ٹیکنیشینس کی بات کر رہا ہوں, انجینئرس کی. اور ان سے جا کے وہ ملتے تھے, پھر آگے جاتے تھے, پھر آگے جاتے تھے, پھر ایک پورا راؤنڈ لگا کے نا پھر واپس آتے تھے آفس میں. تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ایک ایسی چیز رکھی تھی کہ وہ خالی یہ نہیں کہ وہ کوٹا میں ایٹم بم بنانا ہے, انہوں نے بہت سے ایجوکیشن ادارے بنائے ہیں. جی جی, ہاسپٹلز بنائے, ٹرسٹ بنائے. تو کچھ میں بھی انوالو تھا, تو نارملی وہ ٹیم بناتے تھے اور کہہ دیتے تھے اس کو اسٹڈی کرو, ذرا دیکھو. اچھا ایک کام انہوں نے کیا, فار ایگزامپل آپ یہاں پہ ایک انٹرویو لے رہی ہیں اور آپ کا ساتھ پورا ٹیم ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں اگر یہ پوچھوں کہ جی اس ٹیم کو اور ان کیمروں کو اور اس پورے سیٹ اپ کو کیسے آرگنائز کیا گیا ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے ایک اسکیم نکالی, اور یہ بات ہے 1989 کی, کہ یار تم لوگ اتنا کام کر رہے ہو اور یہ دنیا کا یونیک کام ہے ایٹم بم بنانا یا یورینیم انریچمنٹ کرنا یا یورینیم کو مشینیں بنانا اور چلانا, اور یہ صرف 3 ملکوں کے پاس ہے دنیا میں. ایک پاکستان کے پاس ہے, ایک یورین کو کا ہے, ایک یہ جاپانیوں نے تھوڑا سا, چائنیز نے بھی سسٹم لگایا تھا, جاپانیوں نے, امریکہ نے لگایا تھا, لیکن وہ چلا نہیں, فیل ہو گیا. تو کہتا ہے دنیا کو ثابت کرو کہ تم سائنسدان انجینئر جو ہو نا اسی لیول کے ہو جس لیول کے اوریجنل جو سائنسدان تھے امریکہ کے یا بیسٹ کے, یعنی جو انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ ہر 2 سال بعد میں ایک انٹرنیشنل ہم کانفرنس کراتے ہیں مٹیریل سائنس کی. وہ شروع ہو گئی, اور اس میں وہ پیپر جو پبلش ہوتا ہے وہ ساری دنیا میں جاتا ہے, اور ایک کتاب پبلش ہوتی تھی جس میں سارے پیپر پڑھے جاتے ہیں, اور اس میں وہ لکھا جاتا تھا یہ کام کیسے مشکل پڑی, رک گیا, اس کو کیسے ہم نے ٹھیک کیا, یہ کام کیسے پھنس گیا, کیسے یہ فیلر ہوئی, اس کو کیسے ہم نے درست کیا, اور یہ کیسے ٹھیک ہوا. اور اس میں سارے سائنس انوالو ہوتی تھی, سارے انجینئر انوالو ہوتے تھے, اور باہر سے بھی سائنسدان آتے تھے, بہت زیادہ سائنسدان آتے تھے, اور وہ بھی اپنے ایکسچینج آف نالج اینڈ سب. وہ ایک کتاب, اس کو ہم بولتے تھے پروسیڈنگز آف دا کانفرنس کہہ لیں, ٹھیک ہے, تو اس کا نام تھا انٹرنیشنل سمپوزیم آن ایڈوانس مٹیریلس. ٹھیک, تو یہ 8-2 سال بعد ہوتی, اور اس میں سارے لوگ, ہمارے لوگ بھی پیپر پڑھتے تھے, باہر کے بھی آ کے پڑھتے, وہ ساری کتاب ساری. اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا انیشیٹو, یہ ڈاکٹر صاحب دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میرے منہ میں غلط بات آ رہی تھی, میں نے روک دی. یہاں سارے بدھو نہیں بیٹھے ہوئے, ہاں, کہ ہم لوگ بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کسی سے کم نہیں ہیں, ایڈوانسڈ ہے. کہ یہ دیکھیں یہ جو پیپر فار ایگزامپل میں نے میرے 72 پبلیکیشنس تھی جو ساری دنیا میں گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہی کام کرتے رہتے تھے سارا وقت؟ ان کی مطلب زندگی جو ہے, وہ بہت اچھے پوئٹ تھے, شاعری کرتے تھے, اور ان کا مطالعہ اور چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ تھا.
جو کہ ادر دین یہ سائنس اینڈ ان کی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں. تو ٹائم کیسے مینیج اتنا ہوتا تھا کہ اتنا سارا کام جو ہے ایک ہی زندگی میں ایک انسان اتنا بڑا کام جو ہے وہ کر گیا. اینڈ دین آپ نے خود مینشن کیا اتنے سارے ٹرسٹ ہیں, اتنے سارے ہاسپٹلز ہیں, اسکول ہیں, ادارے ہیں جن کو انہوں نے فنڈ کیا ہوا ہے, جن کو جو ان کے نام سے بنے ہوئے ہیں, جہاں پہ لوگوں نے ڈونیٹ کیا ان کی وجہ سے. اچھا میں شروع ہوا تھا, پھر میں آ کے رک گیا کہ وہ پہلے صبح اٹھتے ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں, پھر وہ کام کرتے ہیں, پھر وہ پنڈی آفس جاتے ہیں, پھر وہاں سے کوٹا جاتے ہیں, پھر کوٹا سے واپس وہ پنڈی آفس جاتے ہیں. اس کے بعد وہ پھر لوگوں سے ملتے ہیں ریگارڈلیس کس چیز کی میٹنگز ہے, پھر گھر جاتے تھے, پھر گھر میں کام, رات کو 12 بجے سوتے تھے. یعنی ایک آدمی فجر کی نماز کے ٹائم پہ اٹھتے اور کام کرتا رہتا ہے, اور رات کو 12 بجے تک وہ کام کرتا رہتا ہے. اچھا کیسا لگتا ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب, آپ خود بھی تو اس سارے پروجیکٹ کا حصہ تھے, ہاؤ یو فیل اباؤٹ اٹ؟ ایک جو کوئی بھی انسان کام کرتا ہے اس کے 2 ایسپیکٹس ہوتے ہیں, ایک وہ سیلری جو آپ اس میں سے لے رہے ہوتے ہیں, بچے پال رہے ہوتے ہیں, بل دے رہے ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کی سکون دل کا اور آپ کی ضمیر کا سکون کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اس نے آپ کو ایک صلاحیت دی تھی تو آپ نے اس صلاحیت کو کیا استعمال کیا, جو ہم سب سے سوال ہوگا, جو ہم بھولے ہوئے ہیں. تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اچھا میں ایک بات کروں گا جو آپ کو اچھی نہیں لگے گی. فار ایگزامپل ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا اورنگزیب. جی. اس نے ایک بہت سی جنگیں لڑی اور بڑی فتوحات کی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس کے کتنے جرنیل مارے گئے جنگ میں, کتنے بریگیڈیئر مارے گئے, کتنے میجر, کتنے فوجی مارے گئے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا. جو ہماری تاریخ لکھی جائے گی نا, اور ایٹم بم لکھا جائے گا, اس میں خالی ایک ہی نام آئے گا, اور وہ ہوگا ڈاکٹر اے کیو خان. تاریخ میں میرا نام نہیں آئے گا. آپ کا نام ہے تاریخ میں, کیونکہ یہ سب کو علم ہے کہ ڈاکٹر اے کیو خان ٹیم لیڈ تھے, اور ان کے ساتھ بے شمار پاکستانی ایسے تھے جو دن رات محنت کر رہے تھے, اور جن سب نے کنٹریبیوٹ کیا. جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ان سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلندی درجات عطا کرے اور آسانیاں دے اور ان کو اجر دے ان محنتوں کا, مشقتوں کا, قربانیوں کا. کیونکہ آپ سے پہلے بھی ایک ایٹامک سائنسدان کا انٹرویو میں نے کیا تھا, اور انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے مہینوں وہ گھروں سے باہر رہتے تھے. گھر والوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں, محفوظ بھی ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہر وقت ایک ہنٹ کا سلسلہ جاری ہوتا تھا. انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہے ٹارگٹ کر رہی ہوتی تھیں, جیسے آج چینی انجینئرس کی یہاں پہ ٹارگٹنگ ہوتی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں, کہاں سے ہیں, تاکہ پکڑا جا سکے. کوئی ایک بھی غائب ہو جائے ایک لنک پورے میں سے, تو پھر اس کی جگہ فل کرنا جو ہے وہ ناممکن تھا. شروع میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو ہی خان صاحب گھر سے نکلتے یا باقی سائنسدان گھر سے نکلتے نا, تھرو آؤٹ اسلام آباد ٹو کوٹا بڑی ٹاپ ریٹ کی سیکیورٹی ہوتی تھی, اور پوری ایک بریگیڈ انوالو ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے بریگیڈ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ جی. انچارج تو بریگیڈیئر ہوتا ہے نا, نیچے کتنے میجر ہوتے ہیں, کتنے کرنل ہوتے ہیں, کتنے فوجی ہوتے ہیں, کتنے حوالدار ہوتے ہیں, کتنے, اور اسلحے کے ساتھ پورا راستہ کو مانیٹر کیا جاتا تھا. ان کو آنے جانے دونوں میں نہ کرتے تھے. تو میں واپس آتا ہوں ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کے بارے میں. جب یہ کوٹا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا تو خان صاحب تو ایک آدمی تھا نا, اور ایک دوسرا آدمی پھٹو تھا. ٹھیک ہے, اب نیچرلی آپ یہاں پہ ایک کام کر رہی ہیں, آپ انٹرویو لے رہی ہیں, لیکن آپ کے ساتھ کتنی ٹیم انوالو ہے؟ کئی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ شروع میں ضرورت تھی, برین کہہ لیں, میں انجینئر, سائنسدان, ٹیکنیشین کی بات نہیں کروں گا. تو اٹامک انرجی اس وقت سپارکو نہیں تھا, نیسکام بھی نہیں تھا, کیرل بھی نہیں تھا. تو بھٹو سے انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو مین پاور چاہیے, سائنسدان چاہیے, انجینئر چاہیے. تو اٹامک انرجی سے رفلی, میں رفلی کہہ رہا ہوں, ٹاپ کے بہت سارے سائنسدان, انجینئر ان کو دیے گئے. اچھا میں صرف 3 لوگوں کا نام لوں گا جن کو آپ جانتی ہیں. ایک کا نام تھا بشیر الدین محمود. جی. ٹھیک ہے, دوسرے کا نام تھا جی ڈی عالم, ڈاکٹر جی ڈی عالم, اور تیسرے کا نام تھا انور علی. اور باقی بھی لوگ تھے, بہت سارے تھے جو اٹامک انرجی نے دیے. کس لیے دیے؟ تاکہ اے کیو خان کے ساتھ کوٹا پروجیکٹ بنایا جائے اور شروع کیا جائے. کیونکہ یہ تو اکیلا آیا تھا, وہ ڈاکومنٹس لے کے آیا تھا. تو مین پاور تو چاہیے, ایکسپرٹیز بھی چاہیے, اور لوکل سائنسدان بھی چاہیے, لوکل انجینئر. ان کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا. کہاں پہ؟ یہ چکلالہ کی جو بیرکس تھے ان میں کام شروع کیا جی ڈی عالم صاحب کے ساتھ. جو بشیر الدین محمود صاحب تھے, میرا گھر بھی ایفٹ 4 میں تھا, اس کا بھی ایفٹ, اور درمیان میں ایک مسجد تھی جہاں ہم اکٹھے نمازیں پڑھتے تھے اور گپ شپ بھی لگاتے تھے, کسی کو بھی کرتے تھے, کوٹا کی بھی باتیں کرتے تھے.
تو یہ انچارج تھے کنسٹرکشن کے اور بلڈنگس کے اور اکوپمنٹس وغیرہ مشینیں لگانے کے. جی ڈی عالم جو تھے یہ فزکس کے ایکسپرٹ تھے. تو جو پہلی سینٹریفیوج مشین بنانے کا کام تھا نا, یہ انور علی جو تھے یہ الیکٹریکل انجینئر تھے. تو اس میں الیکٹریکل کام بھی ہے اور مکینیکل بھی ہے اور فزکس کا بھی ہے. تو شروع میں یہ مکینیکل تھے بشیر الدین محمود, جی ڈی عالم فزکس کے تھے اور انور علی جو تھے یہ الیکٹریکل کے تھے. اور باقی لوگ بھی تھے ان میں, اعجاز احمد کھوکھر بھی تھا اور اشرف عطا صاحب بھی تھا, ایف ایچ ہاشمی بھی تھا, منصور احمد بھی تھا, اور کافی لوگ 16-17 ٹاپ کے لوگ انہوں نے کام شروع کیا. پھر نیچے انہوں نے ہائرنگ شروع کر دی, ڈاکٹر ایکیو خان صاحب نے اپنی ٹیم بنانی شروع. تو انہوں نے وہاں پہ بیرکس میں نا وہ پہلی سینٹریفیوج مشین چلائی. اور میں بات کر رہا ہوں 76 کی. کوٹا تو بعد میں شروع ہوا ہے نا, بلڈنگیں بنی, اور بلڈنگیں کنسٹرکشن میں آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے. اور اس میں اچھا ڈاکٹر صاحب کا ایک وہ جذباتی سا انٹرویو بھی بڑا کوٹ کیا جاتا ہے کہ جب ایک انڈین جرنلسٹ نے ان کے منہ سے یہ کہلوایا تھا کہ پاکستان تو ایٹمی صلاحیت نہیں بنا سکتا, اور آپ نے مکہ مار کے کہا تھا پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے. اور اس دن پوری دنیا جو ہے اس کے اوپر یہ فرسٹ ڈیکلیریشن تھا انفیکٹ کہ اٹس کمنگ فرام ڈاکٹر اے کیو خان کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے. یہ ایٹمی بلاسٹ سے بہت پہلے کی بات ہے. وہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ 84 کے اخبار اٹھائے نا کہ سارے بادشاہ کیوں آئے تھے پاکستان. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہے یہ سب کو پتہ, یہ بھی اخباروں میں, کرکٹ میچ ہو رہا تھا انڈیا میں, اب شہر کا نام مجھے بھول گیا, اور وہاں کا جو وزیر اعظم تھا انڈیا کا وہ اندرا گاندھی کا بیٹا تھا راجیو. تو یہ ایک ہی باکس میں بیٹھے تھے, ضیاء الحق بھی میچ دیکھنے چلا گیا. جی جی جی. لیکن وہ ایک بہانہ بنا کے گیا تھا. جی جی جی. ایک پلاننگ کے تحت اور سیکرٹ مشن کے تحت کیا تھا. اس کو ایک خواہ نے بتایا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے. گیا میچ بھی دے. تو اس نے راجیو گاندھی کو کہا, انڈیا نے فوجیں لگا دی تھی کشمیر بارڈر پہ اور لاہور بارڈر پہ. تو اس نے ضیاء الحق نے اس باکس کے اندر اس کو کہا کہ دیکھو اب تم بھول جاؤ کہ اب تمہارے ٹینک جو ہیں وہ چونڈا میں کراس کریں گے, اور تمہاری آرمی کی توپیں جو ہے وہ لاہور بارڈر کراس کریں گی, اور کشمیر میں تمہاری فوجیں جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اندر چلی جائیں گی. کہتے ہیں دیکھو اس وقت ہم نے ایٹم بم بالکل تیار رکھا ہوا ہے, اور پہلا ایٹم بم ہم دلی کے اوپر پھینکیں گے جہاں تمہارا آفس ہے. یہ اس کو راجیو گاندھی کو کہا, اور یہ فوجیں ہٹاؤ. اور ہم نے آرڈر کر دیا. یہ وہ آرمی چیف بھی تھا اور ڈکٹیٹر بھی تھا ضیاء الحق, اور صدر پاکستان بھی تھا, ساری چیزیں اس کے پاس تھیں. یہ کیا کہ پھر وہ اٹھ کے آ گیا. 2 دن کے بعد ساری فوجیں انہوں نے ہٹا دی. یہ ہے وہ ایٹمی طاقت جس کو کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا آخری جو پاکستانی قوم پوری اس بارے میں بہت دکھ محسوس کرتی ہے کہ ہم نے شاید وہ صلہ نہیں دیا ڈاکٹر اے کیو خان کو ان تمام محنتوں اور قربانیوں کا اور ایفرٹس کا جو انہوں نے ہم لوگوں کے لیے کی ہیں. پاکستان کو اس دفاعی طاقت کے حصول کے لیے جو ان کی رول ہے, ہم نے اس کے شان شان ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا. ہم سب اس پہ ذرا غم اور دکھ محسوس کرتے ہیں. آپ کی ان سے ملاقات رہی؟ میں نے آپ کو انٹرویو سے پہلے ایک بات کی تھی, پاکستان جو ہے بیک ورڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتا ہے. یہ آپ بنانا ریپبلک کہہ لیں, جو باہر کے ملک کے لوگ کہتے ہیں. میں امریکنس کی بات کر رہا ہوں, انگلینڈ کے, جرمنی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے ملکوں کو, افریقہ کے ملکوں کو, ایشیا کے ملکوں کو وہ تھرڈ ورلڈ اور بیک ورڈ کنٹریز سمجھتے ہیں. اچھا سارے دنیا کے جو بیک ورڈ کنٹریز ہیں دے آر مور دین 140, سب میں اسی طرح ہوتا ہے. اور دیکھیے یہ امر ربی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آزمائشیں انسانوں پہ آتی ہیں. اہل بیت نے کیا کیا صحبتیں نہیں سہی, خود انبیاء کرام, تمام جو ہم ہسٹری جن لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا دنیا کی باتیں نہیں سہی. لیکن امر ربی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا اعلان اپنے جسے ملائکہ میں کرتا ہے, اور پھر وہ اس کا چرچا مخلوق میں کر دیتے ہیں, اور مخلوق کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں. اور مخلوق کے دل میں کسی بھی شخص کی محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام خصوصی ہے جو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو حاصل ہے, اس لیے کہ ہر پاکستانی انڈاؤٹیڈلی انہیں محسن پاکستان مانتا ہے, اور کسی کنٹروورسی تھیوری پہ ماننے کے لیے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے تو میں نے کہا کہ دکھ ہم سب کو ہوتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکے, اور ان کی جو زندگی کی تکلیف اور صحبتیں تھیں جنہوں نے ہمارے لیے آسانیاں کیں اور ہمارے لیے دفاع کو یقینی بنایا, ہم ان کا دفاع
اس طرح سے نہیں کر سکے، لیکن تھینک یو ویری مچ فار یور پریزنس ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اجر دے ان تمام محنتوں کا، قربانیوں کا، مشقتوں کا، صعوبتوں کا جو انہوں نے اٹھائی ہیں، اور ہمارے پیارے ملک کو اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایک ناقابل تسخیر دفاع کی جو ایک طاقت دی ہے اس اٹامک ایک صلاحیت کی صورت میں، ایک بہت بڑا تحفہ انعام ہے ان کی طرف سے. سو اللہ تعالیٰ نہ صرف ڈاکٹر اے کیو خان کو آج جوار رحمت میں جگہ دے، ان سے جڑے ہوئے ہر شخص کو جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اپنی خاص جسے کہتے ہیں جوار رحمت میں اور بلندی درجات سے نوازے. اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کے وقت کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. ہم آپ سے بھی اجازت لیں گے اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل پھر. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.